آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی, ایک عورت کے رونے کی آواز آئی, رک گئے اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا, امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا. اس گھر کے باہر کھڑے رہے, کھٹکھٹایا تو ایک شوہر, اس کا شوہر باہر آیا, پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے, حاملہ تھی, بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے, لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے, کوئی عورت قریب میں نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا, جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں, دوڑ کر اپنے گھر گئے, اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا, جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت, ایک عورت درد ذہ میں ہے, بچے کی ولادت ہونے والی ہے. رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے, اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے. نہ اس شوہر کو معلوم ہے, نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے, کسی کو نہیں معلوم. صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, امیر المومنین کی بیوی تھی, امیر المومنین کی بہو تھی. یہ احساس تھا, ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا. آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا, کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی. وقت کے عیاش حکمران, ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں, بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی. یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے, یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں, یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا, میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا. آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں وہ الگ قاتل ہیں, لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے, یہ الگ قاتل ہے. درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے, اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا, ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا, لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے. یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزوں؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے. آج ہمیں افسوس ہے اور المیہ ہے, ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج, لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے. ہونے والا یہ ہے, آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو جو منصب دیا آپ تو عیاش نہ بنو, آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو, لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو. کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو, نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو, تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے, تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں, آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے, ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی, پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے. اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار,
جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم